ٹاپک پر چلتے ہیں اور جی بات کرتے ہیں کہ تقلید کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تقلید جی جی تقلید کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، تقلید کی حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی مفتی کے فتویٰ کو اپنے لیے حکم شرعی مانتے ہیں. فتویٰ جو دے گا ہمیں نہیں معلوم یہ فتویٰ جو ہے یہ فتویٰ قرآن نہیں ہے، فتویٰ حدیث نہیں ہے، فتویٰ مفتی کا قول ہے. یہ مفتی کا قول ہم اپنے لیے حجت مانتے ہیں. تو یہ اس میں شریعت میں اس کی کوئی جواز نہیں ہے. اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جو چیز حجت ہے، جو حکم شرعی ہے، وہ قرآن ہے اور سنت ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے کہ کوئی ایسا طبقہ بھی ہے اسلام میں کہ مفتی حضرات ہیں کہ وہ فتویٰ دے دیں تو وہ فتویٰ ہمارے لیے شرعی حکم کی حیثیت رکھتا ہے. فتویٰ جو ہے ایک فتوے میں ایک اور عام جملے میں کوئی فرق نہیں ہے. مثلا میں آپ سے کچھ بات کہتا ہوں نا، یہ میرا جملہ آپ کے لیے کوئی شرعی حکم نہیں ہے. میرے جو جملے ہیں آپ اس کو دیکھیں گے، اپنے عقل سے سوچیں گے کہ یہ اگر صحیح کہہ رہا ہوں بات کہیں گے صحیح ہے، اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو کہیں گے قرآن و سنت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ایسا جملہ کہہ دوں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے یا پتہ نہیں چل رہا یہ موافق ہے مخالف ہے قرآن، تو پھر کہہ دیں گے ہمیں نہیں معلوم کہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو فتویٰ کے بھی یہی ہے. اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی ایسے طبقے کو ہم پہ مسلط نہیں کیا ہے کہ ان کے فتوے ہمارے لیے حکم شرعی ہوں. سب لوگوں کا فریضہ ہے کہ عمل کریں کس پر؟ قرآن پر اور سنت پر عمل کریں. سنت ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال تقریر اور ان ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال افعال تقریر، یہ حجت ہے. اس پہ عمل کرنا واجب ہے، اور مسلمان کو دین کے تمام امور میں، عقائد میں اور احکام میں اس پہ عمل کرنا. جی اکثر سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ دیکھیے ضروریات دین میں تو جو ہے نا کوئی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہر آدمی کو سیکھنا ہی ہے. دین سب پر اتنا سیکھنا فرض ہے، تو ضروریات دین کو سب سیکھیں. مگر جو نا فروعی مسائل ہوتے ہیں اس میں ایک شخص جو ہے کسی کی بات مان لیتا ہے ایک حد تک. ٹھیک ہے کہ یہ فروعی مسائل ہے تو میں نے اس بات مان لی، مگر وہ شخص اگر دیکھ لے کہ صحیح سند کے ساتھ ہمارے پاس یہ چیزیں قرآن کے اندر مل جاتی ہے، ایک عام آدمی، اور وہ اس مسئلے سے ٹکرا رہی ہے جس کی اس نے فروعی مسائل میں تقلید کر رکھی ہے، تو پھر اس حالت میں وہ اسے چھوڑ دے. ادروائز جب تک اس کے پاس صحیح انفارمیشن نہیں آ رہی ہے تب تک وہ اس کی بات مان لے یا نہ مانے. دیکھیں یہ ہمارے مذہب میں اور آپ کے مذہب میں اس مسئلے میں بڑا فرق ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی مجبوری ہے کہ آپ لوگوں کے احادیث بہت کم ہیں. آپ لوگوں کے کتب میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کیا کم ہے. نہیں بالعکس، آپ کے ہاں بالخصوص حلال و حرام کے مسائل میں احادیث بہت کم ہے، اور اگر صحیح احادیث لے لیں صحیح احادیث تو اس سے بھی بہت کم ہے. ہمارے ہاں تو الحمدللہ احادیث تمام مسائل پہ بہت زیادہ ہیں، احادیث بہت زیادہ ہیں. اب آپ کے ہاں مجبوری ہے، یعنی اگر آپ لوگ یعنی چارہ ہی نہیں ہے، یعنی یہ جو لوگ مثلا ابو حنیفہ کے مذہب پہ چلتے ہیں تو اگر نہ چلیں تو ان کے پاس حکم ہی نہیں ہے. لیکن ابو حنیفہ کا قول کوئی قرآن و سنت نہیں ہے، اس کا اپنا قول ہے. کوئی بھی نہیں مانتا کہ وہ قرآن و سنت ہے. ایک دو آپ مثال مجھے دے کے سمجھائیں تاکہ ہم یہ بات سمجھ پائیں، اپنی عوام کو بھی سمجھا پائیں کہ ایسی یہ مثالیں موجود ہیں جس کا اہل سنت کے پاس حل موجود نہیں ہے، وہ تقلید کرنی ہے. احکام میں بہت زیادہ ہے، حدیث نہیں ہے، نص نہیں ہے. اصلاً اجتہاد کا مطلب ہی یہی ہے. اگر آپ اپنے کتب میں جائیے کہ صحابہ کیوں اجتہاد کرتے تھے، اس کی وجہ اجتہاد کو تو ہمارے نا چوتھے نمبر پر رکھا گیا ہے نا. قرآن میں دیکھیں گے اجتہاد دے کر فتویٰ دیتے تھے نا. جی میں سمجھ گیا. ہاں اس کا وجہ یہی بتا دیا گیا ہے کہ کیونکہ ان کے پاس نص نہیں تھا کسی مسئلے پر حدیث نہیں ہے، تو وہ اپنی مصلحت سے اپنی فکر سے کوئی حکم بناتے تھے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی دین سے نسبت دیتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ یہ میری ذاتی رائے کس طرح کرنی چاہیے کس طرح نہیں کرنی چاہیے. اب یہ اللہ کا بھی حکم ہے، یہ اگر حدیث ہے تو پتہ چلے گا، اگر حدیث نہیں ہے تو پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. اب اگر آپ مجھ سے مثال تلوار کے زور پر منوا نہیں سکتے کسی سے بھی. نہیں منوا سکتے اجتہاد کو نا تلوار کے زور پہ تو نہیں منوایا جا سکتا، کیونکہ وہ قرآن و سنت تو ہے نہیں. تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے اس میں. جی تو کسی کی اپنی رائے ہے تو اگر وہ ضروری نہیں ہم مانیں. تو اس لیے آپ کے جو اجتہادات ہیں، اجتہاد آپ کے مذہب میں کہتے ہی اسی بات کو، جب کسی مسئلے پہ نص نہ ہو تو یہ تو اکثر آپ کے احکام جو ہے نا، ابھی میرے ذہن میں آپ کہہ رہے ہیں مثال ہے، میں اگر مجھ سے پوچھیں تو مبسوط ہے سرخسی کی جو مبسوط ہے احناف کی جو ہے سب سے بڑی بک وہ ہے فقہ میں المبسوط سرخسی. اکثر اس کے احکام اسی کے بغیر نص کے ہیں،
اکثر جو فتوے دیتے ہیں بغیر اس میں نصوص نہیں ہے. آپ لوگوں کے اکثر احکام بالخصوص ابو حنیفہ کے جو فتاوے ہیں وہ اکثر بغیر نص امام ابو حنیفہ کو آپ اس حوالے سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں، مگر ایسی کوئی چیز بتائیں جو قرآن و سنت میں موجود نہ ہو اور ہم جو ہے اس کو مانتے ہوں. یعنی فروع میں ابو حنیفہ کے مذہب کے اکثر جو فتوے ہیں جو احکام ہیں وہ اس کی نص نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کو تو ان کے دور کے بعد ہی فوراً رد کر دیا گیا تھا. مصنف ابن ابی شیبہ نے پوری کتاب لکھی، ایک چیپٹر لکھا. امام بخاری نے 300 جگہ ان کو رد کیا اور امام ابن ابی شیبہ نے 487 جگہ رد کیا. تو وہ تو ان کو تو رد کر چکے ہیں پہلے. تو ابھی میرے پاس کوئی ایسا نمونہ کہ میں بتاؤں کہ آپ لوگ یہ کرتے ہیں اس کی حدیث نہیں ہے، حلال و حرام میں بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس کی مثال ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے.